बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 7 जनवरी और बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले जो धरना था अडियाला जेल के बाहर, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। और एक बहुत अहम खबर आ रही है, इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है। ये दावा है, किसकी मुलाकात है और इस मुलाकात का नतीजा क्या निकल सकता है, इस पर भी इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये जो धरना था रात में, ये धरना पुरअमन तौर पर खत्म कर दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने मेक शो किया कि कारकुन तमाम के तमाम बाहिफाजत वहां से जाएं, उनको जाने दिया जाए, गिरफ्तारी ना हो, खुद वो मौजूद नहीं, विच इज अ वंडरफुल थिंग। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब ने ये देख करके, खवातीन हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, चले जाएं। और उन्होंने फिर हुक्काम से बात भी की, अडियाला जेल हुक्काम से भी बात की और कहा कि अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाए। इस बारे में उनको कुछ यकीन दहानी करवाई गई है, पहले भी करवाई गई है। मुलाकात अगले हफ्ते होती है या नहीं होती, हुकूमत इनकार कर चुकी है, देखते हैं। लेकिन इसमें एक नाकामी थी, नाकामी बहुत बड़ी थी। एक अलीमा खान साहिबा ने यह कहा था कि 10,000 कारकुन अडियाला पहुंचे और सूरह यासीन का खत्म होगा। जो पीक थी, उस पीक पर भी ये कारकुन 10,000 से काफी कम थे। कितने थे इसमें मुख्तलिफ नंबर्स आता है, लेकिन मैं कहूं कि काफी कम थे। तो ये मुझे कई जगहों से मालूम हुआ और कहीं से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा नहीं किया। आखिर में तो अलीमा खान साहिबा ने मायूसी का भी इज़हार किया और यह भी कहा कि जो अहदेदारान हैं वो भी नहीं आए। और फिर सोशल मीडिया पर हमने ये देखा कि कंवल शोजब साहिबा, मुख्तलिफ खवातीन अहदेदार, मर्द अहदेदार, उनकी कारकुनों से बाकायदा तकरार, तू मैं हुई। और ये कि आप बकवास मत करें खवातीन के बारे में। और खवातीन के बारे में कारकुनान ने, बास खवातीन बड़ी रहनुमाओं के बारे में उल्टी सीधी बकवास भी की। तो बहुत ही बुरा था। ये इस लिहाज से बुरा था कि सोशल मीडिया पर पार्टी के लोग, बड़े रहनुमा झगड़ रहे थे। बुरा। एक दो, अलीमा खान साहिबा की कॉल थी, 10,000 आए, नंबर बहुत कम था, इस लिहाज से बुरा था। दो, फिर इमरान खान साहब के लिए जो मुसलसल अलीमा खान साहिबा दीगर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इंतजामिया की जानिब से, वाटर कैनन, अरेस्ट, घसीटना, लाठीचार्ज, शेलिंग, तो उसके बाद भी अगर ये शो ऐसा था कि अलीमा खान साहिबा मायूस नजर आई, तो फिर ये बहुत बुरा था। और फिर इमरान खान साहब के लिए था, नहीं हुआ तो बुरा था। और फिर एक ऐसे दिन कि जब DGSPR साहब ने इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक निशाना बनाया, उस दिन ये ना होना अगेन और बुरा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इन तमाम चीजों की सिग्निफिकेंस है। अब ये कहा गया कि अगले मंगल को हर हाल में यहां 10,000 लोग मौजूद हों तो इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी ये मुलाकात। इंतजामिया पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बता दिया। इमरान खान साहब से किसकी मुलाकात होने जा रही है? आई नीड टू टेक अ सिप। तो थोड़ा सा गला। इमरान खान साहब से किसकी मुलाकात होने जा रही है, इस पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है उस पर और सुहेल आफरीदी के रद्द अमल पर मुझे जरूर बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरा तवील रद्द अमल दिया, हर पैराग्राफ का क्रक्स निकाल लेते हैं। मैंने कुछ चीजें लिख ली हैं। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात और मुंतखब सूबाई हुकूमत पर बराह रास्त तनकीद को PTI ने आईनी, जमहूरी और रियासती तवाजुन के खिलाफ करार दिया। एक, इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा को कौम का बाप कहने का इल्जाम गलत और हकायक के मनाफी है, जिसकी PTI सख्ती से तरदीद करती है। दो, और बिल्कुल ठीक बात है, यह बात शहरियार आफरीदी ने कही थी, इमरान खान ने नहीं कही। तीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत दहशतगर्दों की हिमायत नहीं, बल्कि तमाम सियासी और समाजी तबकात का मुत्तफिका सूबाई मौक़िफ़ है। बात दुरुस्त है, ये ग्रैंड जरगे के तनाजुर में समझी जा सकती है। चार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि दहशतगर्द
پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بناتے، یہ ڈی جے ایس پی آئی کی جانب سے کہا گیا، زمینی حقائق کے برعکس ہے، کیونکہ پی ٹی آئی رہنما اور کارکن خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ میں نے آپ کو 3 نام گنوائے تھے، ان کی شہادتوں کی تاریخ بھی گنوائی تھی، تو یہ بات غلط ہے۔ 5واں پیراگراف، ریاستی ادارے خود عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کو دہشت گردی کے خطرات سے متعلق تھریٹ الرٹس جاری کرتے رہے ہیں، جو ان الزامات کی نفی کرتا ہے۔ نمبر 6، عمران خان کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر ان پر سرعام تنقید کرنا ناانصافی اور بنیادی انسانی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ نمبر 7، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ایک عسکری ترجمان کی جانب سے تصاویر اور تقاریر دکھا کر سیاسی گفتگو کرنا دفاعی ادارے کے وقار کے منافی ہے۔ 8واں پیراگراف اس کا کرکس ہے، پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف آئین کی بالادستی کے حق میں اور اداروں سے تعاون کی خواہاں ہے، مگر سیاسی اختلافات کو پریس کانفرنسز میں لانا خطرناک ہے۔ 9واں پیراگراف ہے، پی ٹی آئی نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، نیشنل ایکشن پلان کی حمایت کی ہے اور تمام سیکیورٹی اجلاسوں میں عملی طور پر شرکت کی ہے اور عدم تعاون کا الزام کبھی ثابت نہیں ہوا۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے یہ کہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ 9واں نقطہ۔ 10واں نقطہ آخری پیراگراف میں ہے، دہشت گردی کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، حب الوطنی پر سوال اٹھانا ناانصافی اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ قومی سلامتی پر ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ 7 جولائی 2022 رانا ثناء اللہ کا بیان آپ جا کر ان کے ٹویٹر ہینڈل پر دیکھ سکتے ہیں، سرچ کرنے کے لیے پارلیمنٹ لکھیے اور دیکھ لیجئے، میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، میری وال پر جا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو جو ڈی جے ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں وہ وہاں سے بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو رد عمل دیا، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں ادارہ جاتی غیر جانبداری اور جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ایک مقبول عوامی قائد اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف ہے، جو ریاستی اداروں کے وقار، آئینی حدود اور جمہوری اقدار کے منافی بات ہے۔ پھر سہیل آفریدی کے رد عمل میں ہے، خیبر پختونخوا میں کسی بھی نئے ملٹری آپریشن کی مخالفت صرف ایک جماعت نہیں بلکہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور عوام کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی کے تجربات نے اسے ناکام حکمت عملی ثابت کیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کا مزید کہنا ہے کہ درجنوں بڑے آپریشنز اور ہزاروں انٹیلیجنس کارروائیوں کے باوجود دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہونا پالیسی سازی اور عمل درآمد کی سنگین ناکامی ہے، جس کا خمیازہ عوام نے جان و مال اور معاش کے نقصان کی صورت میں بھگتا ہے۔ سہیل آفریدی مزید کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 جانوں کی قربانی دینے والے صوبے اور خود پی ٹی آئی کو مشکوک ٹھہرانا شہداء، لواحقین اور عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین اور قومی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیر پا امن کے لیے جامع، شفاف اور جمہوری حل کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات نہ کریں بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل قومی جرگے کے متفقہ فیصلے پر عمل درآمد کریں تو حل نکل سکتا ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب سے ملاقات والا معاملہ، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ہفتے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ گشکوری صاحب کہتے ہیں یہ ملاقات ہوگی اور ہوگی بیرسٹر گوہر کی، بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وکلا کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت نے کہا تھا، ڈی جے ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ حکومت اس پر فیصلہ کرے۔ حکومت نے 2 وزراء نے، وزیر اطلاعات نے بھی اور وزیر قانون نے بھی اس سلسلے میں پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، اس ہفتے ملاقات ہوگی بیرسٹر گوہر کی۔ جن حالات میں یہ کہا جا رہا ہے اور مذاکرات کا بہت زیادہ تذکرہ بار بار بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو پاکستان تحریک انصاف جو اسٹریٹ موومنٹ کا مومنٹم بنانے جا رہی ہے، ان حالات میں پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے کہ مذاکرات کر لو ورنہ تو بھاڑ میں جاؤ والا رد عمل ہوتا ہے حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کا۔ جب یہ بڑے احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو مذاکرات کر لو، یہ کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات کروا دی جائے، بیرسٹر گوہر جائیں اڈیالہ جیل کے اندر، یہ بتایا جائے کہ ملاقات ہو جائے گی، اور اندر جا کر بیرسٹر گوہر جو 30-40 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد باہر آئیں۔ میڈیا سے اول تو وہ انٹریکشن کرتے نہیں، اور چلیے مان لیجئے کہ وہ انٹریکشن کر بھی لیتے ہیں میڈیا سے، تو بیرسٹر گوہر آ کر باہر کیا بتائیں گے؟ بیرسٹر گوہر جس طرح کی بات کرتے ہیں
اس میں عمران خان صاحب کی بہنیں جیسا عمران خان کا پیغام ہوتا ہے ویسا باہر پہنچا دیتی ہیں۔ کیا بیرسٹر گوہر صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کیا بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان صاحب کے کسی بہت بھاری بھرکم بیان کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں اٹھا سکتے۔ یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نہیں کر سکتے۔ کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی اندر سے باہر آ کر کی گئی باتوں کو ایک عام کارکن مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو تو ایک عام کارکن پارٹی کی جو اس وقت ٹیئر سی کی لیڈرشپ ہے تقریباً اتنی اہمیت دیتا ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہمیں معاملات چلاتے ہوئے پارٹی کے مختلف حصوں میں موجود لوگوں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروا بھی دی جائے تو وہ ملاقات اور اس کے بعد ہونے والی گفتگو کون مانے گا؟ بہت ہی مشکل بات ہے کہ وہ مانی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ملاقات کروانے والے، اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔